سر، انسان، خدا اور کائنات کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ایک زندہ، حساس اور ذی جان انسان جانتا ہے کہ وہ زندہ ہے، کیونکہ یہ اس کا احساس ہے کہ وہ زندہ ہے۔ اور اگر اس کا کوئی عقیدہ بھی ہو تو ایک ذی جان اور ذی عقیدہ انسان جب یہاں دنیا میں جائزہ لیتا ہے تو وہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے آپ کو گرد و پیش سے متعلق سمجھتا ہے، اور اگر گرد و پیش سے اس کا تعلق نہ ہو تو وہ خود کو زندہ نہیں سمجھتا۔ اگر عقیدہ نہ ہو تو انسان اور کائنات کے تعلق کے قیام تک ہی کھیل رہتا ہے، یعنی اگر عقیدہ نہ ہو تو پھر انسان اور اس کائنات کے درمیان تعلق کی حد تک ہی زندگی رہتی ہے، یعنی اس انسان کا تعلق صرف اپنے گرد ہونے والے واقعات سے رہتا ہے۔ عقیدہ نہ ہو تو انسان فطرت کو صرف اس کی رنگینیوں اور نیرنگوں تک ہی سمجھ سکتا ہے، اور اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اور اپنے گرد و پیش کو بھی صرف واقعے کی حد تک دیکھتا ہے۔ مثلا وہ یہ سمجھتا ہے کہ موسموں کا تغیر و تبدل جو ہے وہ سورج کے دم سے ہے، زمین کی گردش سے ہے، اور زمین کی روزانہ گردش یا اینول گردش جو کہ اپنے گرد یا سورج کے گرد ہے، اس کے دم سے موسموں میں تغیر اور تبدل آتا ہے۔ دن رات کا بننا ہوتا ہے، ہواؤں کے چلنے سے موسم بدلتے ہیں، اور سورج کی وجہ سے یہ ساری گرمی اور یہ ساری تازگی قائم ہے۔ وہ یہ تو جانتا ہے، لیکن یہ نہیں جانتا کہ سورج ایسا کیوں ہے اور زمین ویسی کیوں ہے، وہ یہ بالکل نہیں جانتا۔ یہاں پر عقیدہ اس کے کام آ سکتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسان اس کائنات کے اندر ہونے والے واقعات سے متعلق رہتا ہے، اور اس کائنات میں ہونے والے واقعات جاننا چاہتا ہے، جانتا ہے، تحقیق کرتا ہے، تجسس کرتا ہے، غور کرتا ہے، راز دریافت کرتا ہے، وجوہات دیکھتا ہے، نتائج دیکھتا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جان سکتا کہ یہ سب ایسا کیوں ہے، وہ یہ بالکل نہیں جان سکتا۔ تو اگر زندگی عقیدے سے محروم ہو تب بھی کائنات سے متعلق تو رہتی ہے۔ جب بھی آپ بے عقیدہ ہونے کے باوجود زندگی کا بیان کریں گے تو اس میں گرد و پیش کے واقعات آئیں گے، زمین آئے گی اور آسمان آئیں گے، یعنی یہ سارے واقعات آئیں گے، لیکن اس فطرت کے رنگوں کے پیچھے کسی فطرت بنانے والے کا ذکر نہیں آئے گا۔ جب ایک انسان اور باشعور انسان اگر عقیدہ بھی رکھتا ہو تو پھر وہ اپنے اور کائنات کے تعلق کی دریافت کے بعد اس تعلق کو پیدا کرنے والے کو بھی دریافت کرتا ہے۔ تو اب انسان اور کائنات کے علاوہ ایک اور ذات آ گئی ہے، اور وہ ہے خدا۔ تو صاحب عقیدہ جو ہے وہ اس بات پہ غور کرتا ہے کہ میں کس حد تک میں ہوں، کائنات کس حد تک کائنات ہے، اور بھیجنے والے نے کس حد تک مجھے کہاں بھیجا ہے۔ وہ اپنی زندگی کو کسی بھیجنے والے کا مرہون احسان سمجھتا ہے، یہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے۔ پھر آپ کائنات کو دیکھتے ہیں اور روشن سورج، روشن چاند اور روشن تاروں کو دیکھتے ہیں۔ اگر ساری کائنات کی تمام اشیاء آپ پر اثر نہ کریں تو پھر یہ آپ کے لیے بیکار ہیں۔ گویا کہ اس کائنات کی ہر چیز باہوش اور باشعور انسان کے لیے ہر وقت ایک اثر رکھتی ہے، اور وہ یہ اثر ہمیشہ محسوس کرتا ہے۔ جب اس شخص کو وہ بات سمجھ آ جائے تو پھر وہ اس چیز، اس کائنات کو بنانے والے سے تعلق کے حوالے سے سمجھتا ہے، اور کہتا ہے کہ اللہ نے کتنا رحم کیا کہ آج موسم اچھا ہے، حالانکہ موسم آتے ہی رہتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ اللہ کی مہربانی سے آج کا موسم بہت اچھا ہے، اور دوسرے شخص کے بارے میں کہتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ اس پر اللہ ناراض ہے، کیونکہ شادی والے دن اتنی بارش ہو گئی کہ ساری شادی درہم برہم ہو گئی ہے۔ تو صاحبان عقیدہ اپنے علم اور اپنی تحقیق کو فرمان الہی سے تعلق میں رکھتے ہیں، اس کے قریب کرتے ہیں، اور اپنے احساس کو، اپنے مشاہدات کو اور اپنی دریافت کو منشاء الہی کے تابع کرتے ہیں، اگرچہ وہ بھی اپنا حصہ اسی کائنات سے لیتے ہیں۔ تو سب کو خیال کا حصہ کہاں سے ملے گا؟ اسی کائنات سے۔ مثلا اگر آپ غم زدہ ہوں تو یہ غم اسی کائنات سے ہی تو ملا ہے، اور کائنات کا یہ غم انسانوں، اشیاء، احوال، زمین، آسمان اور گردش زمانہ سے ملتا ہے۔ تو غم اور تو کہیں سے نہیں ملتا بلکہ یہاں سے ہی ملتا ہے۔ مثلا کوئی رشتہ دار فوت ہو جائے تو وہ آپ کا غم بن جاتا ہے۔ کسی اور جگہ سے کوئی بری خبر آ گئی تو یہ غم جو آپ کو ملتا ہے اسی کائنات سے ملتا ہے، اور کائنات ہی آپ
آپ کو غم زدہ کرتی ہے، پھر کبھی آپ کو یہ کائنات خوش کرتی ہے۔ مثلاً اچانک خوشی کی کوئی خبر آ گئی، مبارک آ گئی کہ اچانک ہی چاند ہو گیا تو خوشی مل جاتی ہے۔ جو لوگ اہل عقیدہ ہیں ان کو اگر غم آ جائے تو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اگر خوشی آ گئی تو کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو گویا کہ یہ کائنات آپ کی باطنی اور ظاہری زندگی کی پرورش کرتی ہے۔ توانائی یہاں سے ملے گی، خوراک یہاں سے ملے گی، احساس یہاں سے ملے گا، غم یہاں سے ملے گا، خوشی یہاں سے ملے گی، اور جتنے بھی آپ کے ظاہری باطنی قوا ہیں سارے کے سارے یہیں سے تربیت پائیں گے، اور یہاں پر ہی آپ کی زندگی مکمل ہوگی۔ اور جو لوگ عقیدے کے بغیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ سارے ہی آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، ان کو کائنات کی گردش روزگار ختم کر جاتی ہے۔ اور عقیدے والے سے اللہ فرماتا ہے کہ زندگی پہ غور کرو کہ میں نے تمہارے لیے کیا کیا بنا رکھا ہے، اور پھر جب عقیدے والے کائنات پر غور کرتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اے میرے رب، یہ جو کچھ تو نے بنایا ہے یہ عین حقیقت ہے اور یہ باطل نہیں ہے۔ تو گویا کہ آپ نے اپنا احساس، اپنی زندگی، اپنا غم اور اپنی خوشی اس کائنات کے مشاہدات سے حاصل کرنی ہے، مگر آپ نے عقیدہ یہاں سے حاصل نہیں کرنا، بلکہ عقیدہ آپ کو دین نے دے دیا ہے۔ عقیدہ تحقیق سے نہیں ملتا بلکہ عقیدہ تسلیم سے ملتا ہے۔ انسان جیسا بھی ہے، جتنا بھی ڈیولپڈ ہے، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کا ظاہر، اس کا باطن، اس کا مشاہدہ، اس کی کائنات، اس کی یاد، اس کا ماضی، اس کا مستقبل، اس کے غم اور اس کی خوشی، سارے کا سارا کائنات کا احسان ہے۔ یہ بڑے کمال کی بات ہے کہ آپ صرف بیٹھے رہیں تو پرورش پاتے رہتے ہیں، ذہن ڈیولپ ہوتا رہتا ہے اور نظارے آپ کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں۔ یوں آپ نے گھر بیٹھے میلہ دیکھ لیا، یعنی صرف اپنی جگہ پر قائم رہنے سے غم اور خوشی کی وافر مقدار میں خوراک مل جاتی ہے۔ فرض کریں آپ کی زندگی بڑی محفوظ ہے اور آپ نے اپنا مکمل ڈیفنس بنا لیا ہے، مگر پھر باہر سے غم کی خبر آ جائے گی، کیونکہ آپ کا دوست تو محفوظ نہیں ہے اور رشتے دار تو محفوظ نہیں ہے۔ اگر کسی کو دعا مل جائے کہ تیری زندگی اب ہمیشہ رہنے والی زندگی ہوگی تو کچھ عرصے کے بعد اس کی حالت دیکھنے والی ہوگی۔ پہلے اس کے سامنے ماں باپ مر جائیں گے، پھر اولاد مر جائے گی، پھر سارے واقف کار ختم ہو جائیں گے، پھر وہ کہے گا کہ میں اس اجنبی دیش میں کہاں پھنس گیا ہوں۔ تو ایسے انسان کے لیے لازوال زندگی بھی لازوال غم کا باعث بن جاتی ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے آپ کو فانی زندگی دی ہے اور فانی غم دیے ہیں، لہٰذا آپ فانی ہو کے چپکے سے رخصت ہو جانا، کیونکہ اگر آپ کو باقی بنا دیا جائے تو اتنا غم آپ سمیٹ ہی نہیں سکیں گے، اتنی یادیں آپ سمیٹ ہی نہیں سکتے، اور آپ ایسی زندگی سے تنگ آ جائیں گے۔ جب بڑھاپا آتا ہے تو انسان ویسے ہی کہتا ہے کہ اب رخصت ہو جانا چاہیے۔ اگر لازوال عمر مل جائے تو سارے چہرے ایک ایک کر کے ختم ہو جائیں گے، آپ کے لیے ایک وبال بن جائے گا اور ایک عذاب بن جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسی زندگی عطا کی جو اسی ڈیوریشن میں تمام غم، تمام خوشی اور تمام مشاہدات کر کے مکمل ہو جاتی ہے اور پھر رخصت ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی زندگی اس کی بڑی مہربانی ہے۔ تو اصل راز یہ ہے کہ آپ کا غم، آپ کی خوشی اور آپ کا باطن، یہ سب کچھ اس کائنات نے آپ کو دیا۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ غمگین ہو جاتے ہیں تو یہ غم بھی آپ کو کائنات نے دیا ہے، یعنی آپ کے ماحول نے دیا ہے۔ اور بڑی اہم بات ہے کہ وہ ماحول جس نے آپ کو غم زدہ کیا ہے وہ کبھی کبھی آپ کو یہ غم دے کر خود غم زدہ ہو جاتا ہے، ورنہ غم دینے کے بعد غم دینے والی شے اگر غمگین نہ ہو تو کہتے ہیں کہ اس نے ظلم کیا ہے، اور پھر لگتا ہے کہ کائنات ظالم ہے۔ پھر انسان شکوہ کرتا ہے کہ سورج چمکتا رہا لیکن میری دنیا میں روشنی نہ تھی، میرے پاس جگنو کی روشنی تک نہ تھی، اور اس کی دنیا میں روشنیوں کے فانوس جگمگاتے رہے۔ اگر کائنات غم دے اور غم میں شرکت بھی نہ کرے تو ہم اسے ظلم کہتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ غم دینے کے بعد وہ ماحول بھی غمگین ہو گیا ہے تو پھر آپ کا غم جو ہے
وہ چیسٹ ہو جائے گا، نوبل ہو جائے گا، یعنی مقدس ہو جائے گا، اور یہ غم کائنات میں ایک امانت کے طور پر پرورش پائے گا۔ تو دو طرح کے غم ہو گئے۔ پہلا غم تو وہ ہے جس میں کائنات غم کے بعد خیال نہیں رکھتی، اور یہ غم ایک پنشمنٹ ہے، سزا ہے۔ اور اگر غم دینے کے بعد ماحول بھی غمگین ہو گیا تو یہ غم جو ہے وہ ایک امانت کے طور پر پرورش پائے گا۔ تو غم دینے والی جو کائنات ہے، کبھی کبھی وہ آپ کے غم میں خود بھی غم زدہ ہو جاتی ہے، یا آپ کے احساس میں غم زدہ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کو غم دینے کے بعد آپ کے احساس میں یہ کائنات غمگین ہو جائے تو پھر آپ کا ریلیشن یعنی تعلق اس کائنات سے ہو گیا۔ اس طرح آپ اپنے آپ کو کائنات سے متعلق سمجھنے لگ جائیں گے۔ مثلا آج آپ کے گھر میں خوشی ہے اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ساری خوشی ہے، تو سمجھیں کہ اب آپ کا تعلق کائنات سے ہو گیا۔ اچھے انسانوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ غم میں ہر چیز غمگین نظر آتی ہے اور خوشی میں اس کو ہر چیز خوش نظر آتی ہے۔ اگر کبھی آپ کو غم میں یہ کائنات خوش نظر آئے اور آپ کی خوشی میں یہ کائنات غمگین نظر آئے تو یہ ڈس کوآرڈینیشن یعنی کائنات سے آپ کی ناتعلقی ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فطرت کسی انسان کی خود پرورش کرتی ہے اور وہ کائنات کا اہم حصہ بن جاتا ہے۔ اس کے غم کی داستان ساری کائنات کے لیے غم کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کا قصہ اور اس کا واقعہ ساری کائنات کے لیے غم کا باعث بن جاتا ہے۔ اس مقام پر یہ کیفیت بن جاتی ہے کہ کائنات سے تعلق والا یہ آدمی اگر غمگین بیٹھا ہو تو اسے ایسا احساس ملتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یعنی بنسری کی آواز جو ہے یہ جدائی کی فریاد کر رہی ہے۔ بنسری کیا کہتی ہے؟ میں جدائی میں رو رہی ہوں۔ یہ بات مولانا روم رحمت اللہ نے غور کر کے بتائی کہ جس طرح بنسری اپنے جنگل کے باندھ سے جدائی پر رو رہی ہے، اسی طرح وہ انسان خدا سے جدا ہو کر اس دنیا میں آ کر روتا ہے۔ اور کائنات مولانا روم رحمت اللہ کی اس بات سے ایگری کر جاتی ہے۔ ایسا آدمی جو ہے وہ فطرت کا حصہ ہوتا ہے۔ اس آدمی کا غم کائنات خود سمیٹتی ہے اور اس کے غم کو دوبالا کرتی ہے۔ اسی طرح اس آدمی کی خوشیاں بھی کائنات سمیٹتی ہے اور انہیں دوبالا کرتی ہے۔ آپ نے یہ دریافت کرنا ہے کہ اس کائنات کے لیے آپ کتنا میٹر کرتے ہو اور یہ کائنات آپ کے لیے کتنا میٹر کرتی ہے۔ اب میں آپ کو اس کا راز بتاتا ہوں۔